ٹھیک 3 سال بعد رحمان کے بندے عیدگاہ میں 2 گانے کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ 1 سال حکومتی بندش اور 2 سال کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرزندان توحید عیدگاہ میں نماز ادا کرنے سے قاصر تھے۔ اس بار کچھ ماحول سازگار رہا تو عرفے کی شام امام ہائی کشتواڑ نے چوگان میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلامیہ نے کشتواڑ اعلان سن کر خوشی اور طمانینت کا اظہار کیے بغیر نہ رہے۔ فون پر مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور صبح کے انتظار میں سب لوگ سو گئے۔ لیکن عید آئی تو سما کچھ الگ تھا۔ آسمان ابر آلود اور ہوا میں کچھ خنکی، سورج کا ظہور غیر ممکن سا تھا۔ لوگوں نے مساجد میں فجر کی نماز ادا کی تو گھروں میں مہمانوں کی آمد اور برخاست کا سلسلہ شروع ہوا۔ اعلان کے مطابق چوگان میں نماز 10 بجے ادا ہونی طے تھی۔ شہر کے علاوہ کشتواڑ کے اطراف سے بھی مصلین کی آمد متوقع تھی۔ 9 بجے عیدگاہ میں صفیں بننا شروع ہوئی تو امام صاحب نے بھی اپنا خطاب شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو دینی معلومات اور پند و نصایح سے نوازنے لگے۔ موسم صبح کے مقابلے میں تغیر پذیر تھا۔ آسمان پر اب کالے بادل چھانے لگے تھے۔ طے تھا کہ ایک زبردست اور شدت سے بھرپور برکھا آنے والی ہے۔ لیکن نماز کا کیا کیا جائے؟ عیدگاہ میں ہی پڑھی جائے یا مقامی مساجد میں جایا جائے؟ سب کے ذہنوں میں ایک سوال پنپ رہا تھا۔ دوسری جانب امام صاحب کی تقریر جاری تھی۔ 9:30 بج چکے تھے۔ مصلین کی آمد ہو رہی تھی۔ پچھال، سنگرام باٹا، ہلر، باندرینا، سیمنا کالونی، ہستی، میلن اور دیگر علاقوں کے لوگ عیدگاہ میں جمع ہو رہے تھے۔ 9:40 تک لوگوں کی ایک کثیر تعداد سے جب عیدگاہ بھر گیا تو اچانک بوندا باندی شروع ہوئی۔ جس کا خیال تھا وہی ہوا۔ امام صاحب نے نماز کے طریقے سے لوگوں کو آشنا کر دیا تھا۔ بارش شروع ہوئی تو امام صاحب نے بھی صفیں بنانے کا حکم دے دیا۔ بارش کے سبب 15 منٹ قبل ہی جماعت کھڑی ہوئی۔ اس قدر برکھا میں بھیگے ہوئے کوئی بھی نماز پڑھنے کا ہمارا پہلا تجربہ تھا۔ ایک طرف امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو دوسری جانب بارش کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کیا ہی کیفیت تھی! پانی کے برسنے کی آواز کانوں کو حلاوت بخش رہی تھی۔ بھیگ کر اس قدر خالق کے سامنے سربسجود ہونے میں کچھ الگ ہی لطف تھا۔ بارش کے رکنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت تک پہنچتے پہنچتے مصلین پانی سے تر ہو چکے تھے۔ 2 گانے کی سلام امام صاحب نے پھیری تو اب خطبے کا وقت تھا، اور جوں جوں وقت گزر رہا تھا بارش میں اضافہ ہو رہا تھا، اور خطبہ ختم ہونے تک بارش کی شدت دگنی ہو گئی تھی۔ نماز اور خطبے کے بعد امام صاحب کے اعلان کے عین مطابق شوکت اسلام کا ایک جلوس نکلنا تھا، لیکن ظاہر موسمی حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے جمع ہو کر عیدگاہ میں ہی بارش کی پرواہ کیے بغیر اپنی اسلام پسندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے عظمت اسلام کے اشعار گنگنائے اور پورا عیدگاہ ان نوجوانوں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ امام صاحب نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور کچھ ہی مدت بعد نماز عید کی کارروائی کو آپ نے باقاعدگی سے ختم بھی کیا۔ نماز بھی ختم ہوئی، خطبہ اور نعروں کی آواز بھی، لیکن بارش کے ختم ہونے کی کوئی امکانات نہیں تھے۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اب لوگوں کی اولین ترجیح یہ تھی کہ کسی طرح سے اپنے گھروں تک پہنچا جائے۔ ایک دم سے پورے شہر میں باغم باغ اور افراتفری کا ماحول نظر آیا۔ کچھ لوگ دوڑ رہے تھے اور کچھ تیز گامی سے چل رہے تھے۔ سڑکوں پر گاڑیاں کم چل رہی تھیں کہ لوگوں کی ٹولیوں اور ٹکڑیوں نے راستوں کو گھیر لیا تھا۔ بارش شروع ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد جب گھڑی کی سوئی 11 کے عدد پر پہنچی تو بارش کی شدت میں کچھ کمی ہوئی۔ طوفان گویا تھمنے لگا اور آندھی جیسی رک سی گئی۔ کشتواڑ کے تاریخی چوگان میں نماز عید الفطر 2022 کی یہ مختصر لیکن انتہائی دلچسپ رودات تھی۔ میرے ہمراہ میرے دوست اور بڑے بھائی اعجاز الحق تھے۔ ہم نے ایک ساتھ نماز پڑھی، ایک ساتھ بارش میں بھیگے اور دونوں نے زندگی کے اس پہلے تجربے پر خوب تبصرے کیے۔
سوشل میڈیا پر بھی کشتواڑی احباب بارش اور نماز کے اس حسین سنگم پر تبصرے کرنے لگے۔ بعض کے نزدیک یہ برکھا مسلمانوں کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بنی، تو بعض کے نزدیک مسلمان عیدگاہ گئے تو باوضو تھے لیکن لوٹے تو باغسل تھے۔